Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, you are watching my YouTube channel Muhammad Irfan channel. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ میاں بیوی کے مسائل پر مبنی ہے کہ ڈائیورس کی جو ریشو ہے وائی انکریز ان دیز ڈیز ناؤ ڈیز، کیوں جو ہے نا وہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. ایک تحقیق کے مطابق 90% جو ہے نا وہ ریشو پہنچ چکی ہے ہمارے معاشرے میں. اتنی ریشو، اس کی وجہ علم دین سے دوری. دیر از اے لیک آف نالج، اسپیسیفکلی ریلیجس نالج. تو آئیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ تم ملانے کے لیے آئے ہو، جوڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، تم توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے. مومن جو ہے وہ ملانے کے لیے، حدیث کا خلاصہ ہے. تو آج کی کل عام یہ شکایت ہے کہ زن و شوہر میں ناتفاقی ہے. مرد کو عورت کی شکایت ہے تو عورت کو مرد کی. ایک دوسرے کے لیے بلائے جان ہے، اور جب اتفاق نہ ہو تو زندگی تلخ اور نتائج خراب. آپس کی ناتفاقی علاوہ دنیا کے خرابی کے دین بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے. اور اس ناتفاقی کا اثر بد انہی تک محدود نہیں ہوتا. اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ ماں کی عزت. اس ناتفاقی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ طرفین میں ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے. مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بدتر کر کے رکھے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام رہے، میرے قبضے کنٹرول میں رہے. جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، کچھ ہو جائے مگر بعد میں فرق نہ آئے. جب ایسے خیالات فاسدہ طرفین میں پیدا ہوں گے تو کیوں کر نہیں سکے گی. دن رات کی لڑائیاں اور ہر ایک کے اخلاق و عادات میں برائی اور گھر کی بربادی اسی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مردوں کے لیے بھی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں. اور عورتوں کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعاشرہن بالمعروف، جس کا صاف مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سب آدمیوں سے زیادہ حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر اس کی ماں کا زیادہ حق ہے. نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد معاذ سے اور حاکم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی کی مثل ابو داؤد اور حاکم کی روایت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اس میں سجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمہ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیحین میں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزار دی تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور دوسری روایت میں کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے. امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، پریشان کرتی ہے، مصیبت دیتی ہے، میں مبتلا کرتی ہے تو حور عین کہتی ہیں خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا. طبرانی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس شیرنی نصیب نہیں ہوگی اسے جب تک وہ حق کے شوہر ادا نہ کرے.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول اجلا صاف شفاف ہو، برکتوں اور رحمتوں والا ہو، تو اگر ہم لڑائی سے بچنا بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں برکت کے لیے بھی جب ہم اندر آئیں، انٹر ہوں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں قدم اندر رکھیں، دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یہ پڑھ کے السلام علیکم ایھا النبی کہیں، کہ جو گھر میں آنے جانے کی سنتوں پر عمل کریں گے اور دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاتے وقت کی اور آتے وقت بھی. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. پھر گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ یہ کہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اگر قل شریف بھی پڑھیں تو رزق میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.